اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان پراچا صاحب. آپ بزنس مین بھی ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. پروگرام چاہوں گی عدنان صاحب, ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سال کیسا گزرا 2023؟ دیکھیں, شکریہ جی. میاں صاحب نے ساری باتوں کو ایک کوزے میں بند کر دیا انہوں نے 2023 کو. میں یہ چیز کہوں گا کہ ریمیٹنسز کے لحاظ سے ہمارا جو 2023 رہا ہے, جو سٹارٹنگ پیریڈ تھا ہمارے پہلے فرسٹ 6 منتھ, تو وہ کوئی اتنے زیادہ پروڈکٹیو نہیں رہے تھے. جون کے بعد آنورڈ جیسے ہی آرمی چیف نے جو کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا ڈالرز کے اگینسٹ, جو کہ آپ کا ہنڈی حوالہ کے اگینسٹ تو, اور جو لوگوں نے پارک کیا ہوا تھا ڈالر, تو اس وجہ سے فرق پڑنا سٹارٹ ہوا تھا. اور اس سے یہ کہ سلائٹلی انکریز آیا تھا ریمیٹنسز میں. اب جب ہم 2022 کو دیکھیں تو 2022 میں تقریباً 31 ارب ڈالرز کی ریمیٹنسز آئی تھی, جو کہ کم ہو کے 2023 کے اندر وہ ریمیٹنسز ہماری 27 ارب کے قریب ہیں. اب ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ممکن ہے, بہت اچھا اضافہ ہو سکتا ہے. جو کہ پالیسیز اب جو آرمی چیف نے اور SIFC نے جو سٹارٹ کی ہیں, اگر اس کا تسلسل رکھا جائے آنے والی گورنمنٹ میں, اور ایک 5 سال کا کوئی پلان کیا جائے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اگر وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اگر کوئی انسینٹیو بیس پروگرام اور دوسرے جو چیزیں انسینٹیو ان کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کر دی جائے مختلف فیلڈز کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے اندر ہم تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں. SIFC کے اندر سبھی چاہتے ہیں کہ ان کی انٹری ہو جائے. اب ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی SIFC میں آلریڈی 5 سیکٹرز انکلوڈیڈ ہیں. ابھی آن گوئنگ آفٹر 3 days کچھ سیمینار بھی پائپ لائن میں ہے کہ SIFC کے حوالے سے بزنس کمیونٹی بھی دیکھے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریمیٹنسز کو بھی اسی آبجیکٹ کے تحت جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے؟ جی, آلریڈی میں اس چیز میں شکریہ ادا کروں گا آرمی چیف کو. اسکلڈ کو سکلڈ کرنے پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جو یوتھ جو ہمارے پاس انسکلڈ ہے, اس کو اگر ہم 3 سے 6 مہینے بھی اگر ہم سکلڈ کر دیں تو وہ ہماری جو 3.5 پونے 4 لاکھ ورک فورس جو سالانہ جا رہی ہے ہماری لیبر کلاس میں جا رہی ہے, اس کے اندر ہم اس کو مینیمائز کر کے ہم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پہ لا سکتے ہیں. دیکھیں, دوسرے ممالک کے اندر بھی آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ لیبر کلاس بہت کم بھیجتے ہیں, ان کو ریمیٹنسز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. جب ان کو وہ انسکلڈ سے سکلڈ کر دیں گے تو وہ ریمیٹنسز میں اضافہ وہی ہماری جو ورک فورس جاتی ہے اسی سے ہی ہماری انکریز ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کے مختلف ادارے جو ہیں, نیفٹیک ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے انسکلڈ کو سکلڈ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تو میں گزارش کروں گا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی, اور میاں زاہد صاحب بھی ایک نام ہے انڈسٹری کے اندر, کہ اگر ہم گورنمنٹ ہمیں آن بورڈ لے اور ہمارے جو مختلف انڈسٹریز ہیں جو چھوٹے بڑے شہروں کے اندر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر کلیبریشن کر دیا جائے, اور وہاں پہ اگر آپ یوتھ کو ایک اسپیسیفائی کوئی ایک 3 سے 4 یا 3 2 3 4 ہر جگہ پہ ٹریننگ سینٹرز بنا دیے جائیں, انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے, تو آپ جو اتنا اربوں روپے جو ہے وہ آپ ووکیشنل سینٹرز پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ آپ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے, تو ہمارے جو چھوٹے شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, لیدر کی لگی ہوئی ہے, دوسری انڈسٹری لگی ہے, وہاں پہ آ کے ہمارا جو یوتھ ہے وہاں پہ ٹریننگ بھی لے سکتا ہے اور پھر وہ نیفٹیک کے تھرو سرٹیفائڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے نیفٹیک کا ہی ذکر کیا تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں اس کا رول کیا ہے ایکچولی, جب اس کا قیام ہوا ہے تو اس کا اسپیسیفک رول کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو جو ہے یہ تو سرٹیفیکیشن وغیرہ ایشو کرتے ہیں, نیفٹیک ہمارے سرٹیفائڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹیشنز وغیرہ بھی کرتے ہیں. ایک ادارہ ہے ہمارا جس کے اندر دوسرے ٹیفٹا اور دوسرے ادارے ہمارے کام کرتے ہیں جو کہ انسکلڈ کو سکلڈ اور سکلڈ کو ہائیلی سکلڈ کرتے ہیں. تو میں تو یہی چیز جو میں نے یوتھ کے لیے ایک بلیسنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, یوتھ کے لیے ایک بلیسنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹے شہروں کے اندر سٹارٹ کریں. دیکھیں, انڈسٹری تو آپ کی پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہے, لیکن آپ کا جو نیفٹیک ہے وہ فوکس کرے بڑے شہروں پہ. جب وہ بڑے شہروں پہ فوکس کرتا ہے تو ہماری جو یوتھ ہے جو چھوٹے شہروں سے وہ آپ کے 6 مہینے کے لیے وہ کاسٹ بیئر نہیں کر سکتا بڑے شہر میں آ کے ٹریننگ لینے کے لیے. تو آپ وہ یقیناً ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اس کے اوپر بھی کام تو ہوگا. نہیں, سٹارٹ نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے, یہ بات نہیں ہے سٹارٹ نہیں. اس کے اندر تھوڑی سی موڈیفیکیشن لانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے انڈسٹری پرسنلز کو, ہمارے انڈسٹریلسٹ کو آن بورڈ اگر لے لیں تو میں آپ کو یہ ایشور کر سکتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ چھوٹے شہروں میں ہے وہ اس انڈسٹری کے اندر کام کر کے, اب ایک ٹیکسٹائل کے اندر آپ الیکٹریکل کا بھی لڑکا ٹرین کر سکتے ہیں, میکینیکل کا لڑکا بھی ٹرین کر سکتے ہیں, مختلف مشینری کے اوپر اس ایریا کے لڑکوں کو ٹرین کر سکتے ہیں,
ان کو سکلڈ سکھا سکتے ہیں. ان کو سکلڈ سکھا کے آپ نیفٹیک کے اندر اس کو سرٹیفکیشن دے دیں, اس کے اندر ہماری انڈسٹری بھی ایزی ہو جائے گا کہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز بڑھیں گے نا. دیکھیں مارکیٹ اب انڈسٹری کے لیے بھی انڈسٹری کے لیے بھی اپرچونیٹیز مل جائیں گی کہ اس کے اندر سے محنتی لڑکا مل جاتا ہے آپ کو, وہیں پہ ٹرین لڑکا آپ کو کم سیلری کے اندر بھی مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی ورک فورس کو اگر ہم انٹر کنیکٹڈ ہماری ایسوسیشن سے کر دیں تو ہم اسی ورک فورس کو ہم یہاں سے باہر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں دوڑنا بھی نہیں پڑے گا, اور ہمارا جو ایجنٹ مافیا ہے یہ کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا. رائٹ, ایجنٹ ہوں گے. عدنان صاحب اگین اب آپ کو ایک ٹاسک مل ہی گیا ہے, تو کیا کرنے والے ہیں آپ اس ٹینور کے اندر بھی جو ایف پی سی سی آئی نے آپ کو دیا, اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کے لیے انفیکٹ اگر ہم مین پاور کی ہی بات کر رہے ہیں تو ینگسٹرز بہت امیدیں رکھتے ہیں, ان کو بھی بتائیے کہ کیسے وہ آگے آئیں. اگر ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک بہت ساری انویسٹمنٹ ہو تو ان کو کام ملے گا یا بزنسز ملیں گے. پلیز ذرا ان کو بھی گائیڈ کیجیے. دیکھیں بہت شکریہ فیڈریشن کا کہ وہ ابھی جو نئی ٹیم آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 سال کے اندر وہ چیز ڈیلیور کر کے دیں گی اس گورنمنٹ کو بھی اور آنے والی گورنمنٹ کو, تاکہ ہمارا ایک فوکس ہو سکے گا ایکسپورٹس کے لیے اور ریمیٹنسز کے لیے, ورک فورس ایکسپورٹ کے لیے, اور دوسرے ہماری جتنی بھی ٹریڈس ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں یہاں پہ تو میں یوتھ کو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ کلیئر کروں کہ ہمیں نا یورپین ماڈل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جرمنی میں جی آئی زیڈ نے پاکستان کے لیے 150 ملین یورو کی ایک فنڈنگ ایلوکیٹ کی ہے, جس میں وہ ٹی ویٹ جو ہے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم ٹیکنیکل اور سکلڈ ورک فورس کو کس طرح ہم جنریٹ کر سکیں گے. ایک تو وہ چیز ہمیں یورپین کنٹریز کے ساتھ ہمیں G2G ایگریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ جرمنی کو سالانہ 7 سے 7.5 لاکھ سکلڈ ورک فورس کی ضرورت ہے, اور ہماری ورک فورس جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے یورپ کی طرف مین پاور کی, وہ 2022 کے اندر ہماری 6000 تھی اور 2023 کے اندر ہماری ٹوٹل 10,000 تھی. اب دیکھیں ایک چنک ہے صرف جرمنی کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 لاکھ اکراس دی ورلڈ, اس کے ساتھ دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی 7 سے 7.5 لاکھ چاہیے. تو اگر ہم 15 لاکھ ورک فورس کے اندر اگر ہم پورشن لے ہی 10,000 کر رہے ہیں بینگ اے پاکستانی ہمارے, تو ہم کیا ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر. پھر ہمارے یوتھ جو ہے جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس نہیں ہوں گے, جب ایسوسیشنز کو اور ہماری کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا, تو وہاں پہ جانے کے جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ پھر انلیگل چینلز یوز کرتے ہیں. بہت سمپل ہے جانے کے لیے کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس کریں, اس کے اندر آپ اسکل کا ایک سرٹیفکیشن جہاں پہ 3 مہینے سے 6 مہینے کی دے دیں, اور باقی جو ہے نیکسٹ لیول جو ہے وہ وہاں پہ یورپین کنٹریز کے اندر دے دیں. تو میں ویزا پالیسیز بھی اتنی واضح ہیں کہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے پھر جانا ہے, پھر کیوں لوگ ایسے مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے جو چینلز ہیں یعنی کہ جو صحیح نہیں ہے راستے, ان آفیشیل ہیں, ان کو وہ اڈاپٹ کرنے پہ کیوں اتنا زیادہ متفق ہو جاتے ہیں؟ مطلب ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے؟ کیا وہ سستا ہوتا ہے؟ کیا وہ لیوکریٹو ہوتا ہے؟ کیا ریزنز ہوتے ہیں جو کون سے سہانے خواب دکھائی جاتے ہیں؟ دیکھیں بات سہانے خواب کی نہیں ہے. ایک میٹرک یا انٹر پاس بچہ جس کے پاس یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے وہ یہاں سے یورپ نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس سکلز نہیں ہوں, جب تک اس کے پاس یورپین کنٹریز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹیشن کی, وہ نہیں فلفل کر سکتا. ہماری جو آن لائن ویزا سسٹم ہے یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کو یا ہائیلی پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے, لیکن ہمارے سکلڈ ورک فورس کے لیے آسان نہیں ہے, وہ یہاں سے نہیں اپلائی کر سکتے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر آپ وہ امپلائمنٹ کے ایگریمنٹس کر دیں گے تو میں ایشور کر سکتا ہوں کہ آپ یورپین کنٹری کے اندر 2 سے 2.5 لاکھ ورک فورس سالانہ بھیج سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سیلری جو ہے 1800 سے 2000 یورو ہے آپ کی, وہی جو آپ 1200-1400 درہم یا ریال کے اوپر آپ اپنے ورک فورس کو آپ گلف اسٹیٹس کے اندر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ پیرلل کر دیں. اب میں بہتر کی تو لفظ نہیں کہوں گا, میں اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ گلف بھی بھیجیں, اب اس کے ساتھ آپ یورپ کو ایڈ آن کر دیں. اب دیکھیں جاپان نے جب شروع کیا تھا تو 2022 کے اندر ہم نے کتنے ورک فورس بھیجے, جب 900 بندہ بھیجا. دیکھیں اگر لینگویج بیریئر ہی ایشو ہے تو یہاں پر بھی ایشو ہے, یہاں پر بھی عربک اور اردو لینگویج تو ہے, یہاں پر بھی
بھی بیریئرس تو یہاں بھی ہیں, تو پھر کیوں لوگ یہاں پریفر زیادہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز اور نہیں دیکھیں گلف کنٹریز کے اندر آپ کا جو ہے سیکنڈ لینگویج آپ کے اردو یا ہندی چل جاتی ہے, وہاں پہ اسکلڈ ورک فورس کے لیے دوسری لینگویج کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ہر چیز چل جائے گی. لیکن ہمیں دیکھیں, میں نے وہی کہا نا کہ ہمیں یورپین ماڈل کو اڈاپٹ اگر ہم کر لیں تو ہم اگر 2 لاکھ ورک فورس بھیج دیں تو وہ ہماری 8 لاکھ ورک فورس جو ہم گلف اسٹیٹس میں بھیجتے ہیں اس کے برابر ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے وہاں سے حوالہ ہنڈی اور انلیگل چینلز بھی نہیں یوز ہو سکتے, ریمیٹنسز بھی آپ کی بینکنگ چینل کے تھرو آئے گی, اور آپ کی جو یوتھ وہاں جائے گی 2 سال 4 سال 5 سال کام کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اس میں سے آپ کا 20% 30% جو ورک فورس واپس اپنے ملک کو آئے گی, تو وہ وہاں کی ٹیکنالوجی اور وہاں کی سکلز جو ہے وہ وہاں یہاں پہ ٹرانسفر کر کے لائے گی. اور دوسرے ممالک جو ہمارے یہاں پہ جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, آپ کے سعودی عربیہ کر رہا ہے, قطر, UAE, چائنا, جو دوسرے ممالک, تو وہی جو ورک فورس ہے وہاں کی ٹیکنالوجی یہاں پہ بھی اچھی سیلریز بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. صرف پالیسیز بنانے کی دیر ہے. آپ کو میں بتاؤں جاپان کے اندر ہم 900 سے 1000 بندہ سالانہ بھیج رہے ہیں, جو کہ جاپان کو 3 لاکھ ورک فورس ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کروں گا بیوروکریسی سے اس ٹائم پہ SIFC سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو فل فور ٹیک اپ کریں. 2 سال میں ہم نے آلریڈی 2 سال ہم ضائع کر چکے ہیں. ان کو 30 لاکھ ورک فورس کی اگلے 10 سال میں ضرورت ہے. اس طریقے سے ہمارے نیبرہڈ یہ پوزیشنز لے جائیں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ آلریڈی لے کے دیکھیں, وہ آلریڈی وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم ڈاکومنٹیشن کے اندر ہی پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی ورک فورس کو اسکلڈ کرنا ہی نہیں ہے. لینگویج بیریئر کے اندر ہم 3 سے 4 مہینے کے اگر ہم یوتھ کو دیکھیں جب آپ یوتھ لینگویج کے کورسز کیا ہوتے ہیں 2-3 مہینے کے آپ کر لیں اور کوئی بھی لینگویج ہے وہ آپ کو بیسک سکھا دیتے ہیں. دیکھیں بیسک سکھا دیتے ہیں. آپ یوتھ کو بول تو دیتے ہیں کہ آج یہ لینگویج سیکھ لیں, لیکن آپ ان کو پراپرلی پلیٹ فارم, میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ہر جگہ پہ پلیٹ فارم دے دیں گے, اس کو انٹر کنیکٹ کر دیں گے, انڈسٹری کے ساتھ کر دیں گے, تو میں ایشور کر سکتا ہوں ہماری 14 سے 15 لاکھ جو ورک فورس کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے 2024 کا, وہ بھی ہم حاصل کر لیں گے. اور 6 سے 7 ارب ڈالر صرف اوورسیز امپلائمنٹ ریمیٹنسز میں اضافہ کر کے ایشور کر سکتا ہوں کہ 35 سے 36 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز اگلے 2024 کے اندر ہم لا کے دے سکتے ہیں. آپ نے ایک ڈیٹیل بتائیے, میں ایڈ نہ ہوں. جی پہلے میاں صاحب نے بتا دیا کہ دیکھیں ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کہہ رہی تھی کہ جی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو وہ ہم جب تک اپنے اسکول ایجوکیشن سسٹم کو بیس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ آگے کیا سیکھے گا؟ ہمارا میٹریکولیٹ یا انٹرمیڈیٹ کا بچہ بیسک انگلش نہیں بول سکتا باہر جابس کے لیے. اور آپ یہ ایوریج دیکھ لیں کہ ہمارے اگر 10 لڑکوں کا اگر ہمارے ڈیلیگیشن انٹرویو کرتے ہیں تو اس کے اندر سے 3 لڑکے یا 4 بیسک انگلش بول سکتے ہیں, باقی 5 سے 6 نہیں بول سکتے, کیونکہ ہمارا سسٹم ہی نہیں بنا سکے کہ ہم اس کو بیسک انگلش بھی پراپرلی ہم سکھا سکیں. ہمارے جو ڈگریز وغیرہ میٹرک کے اندر یہ وہ سب آپ کو دیکھیں اس چیز کی طرف فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اگر تھوڑا سا اس تعلیم کے ایک سلیبس میں ہی اس کا حصہ بنا دیا جائے کہ آپ کو میٹرک کے بعد ایک چھوٹا سا لینگویج کورس کرنا ہوگا 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے, کچھ ایسا دے دیا جائے تو اس سے آٹومیٹیکلی ہماری جو لاٹ تیار ہوگی وہ انگلش میڈیم ہی ہوگی. بھلے وہ اردو پڑھتے ہوئے آئیں, لیکن جب وہ کورس کریں گے تو ان کے لیے بیسک تو ایزی ہو جائے گا. ہم وہ چیز کیوں ایڈ کریں؟ ہم اپنے جو میٹرک میں انٹر میں اور ان میں جو انگلش پڑھائی جا رہی ہے ان کو کیوں نہ بہتر کر لیں؟ ان کو بہتر کر کے ہم ان کی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس کے اوپر اور برڈن ڈال دیں 4-6 مہینے کا کہ آپ ایکسٹرا کورس کریں. تو ہمیں اسکول کی ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے جو گورنمنٹ ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر پھر بات ہو دیکھیں جب آپ دیکھیں ہم نے گورنمنٹ کے اسکولز یا جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں اس کے اندر بھی اگر ہم کریں, دیکھیں بڑے ایجوکیشن جو ہیں آپ کے ایجوکیشنل اسکولز جو ہیں جو وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو گورنمنٹ والی سائڈ پہ آپ کو انگلش کو ایک تو بہتر کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ بچہ وہاں سے ان کو آپ ٹرینڈ کریں اور اس میں سے دیکھیں کہ آپ کتنے پیوریفائی کر کے ایک سسٹم بنا دیں کہ کتنا انٹرمیڈیٹ میں گیا اور باقی بچہ جو کہ نہیں جا سکا اگلے کالج کے اندر, تو آپ اس کو فوکس کریں اور ان کو آپ سکلز سینٹرز کی طرف گراس روٹ لیولز پہ ہم نے کافی بات کر لی ہے. میں چاہوں گی کہ اب آپ تھوڑا سا ایک پریکٹیکلی جو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بتائیے کہ یہ یقیناً اس چیز کے اوپر توجہ دینا چاہیے, اور یہ سالوں سے یہ سسٹم ہوتا آ رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ ایئرز ریکوائرڈ ہے. یہ ایک آپ کو بس 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا. پاکستان میں 2 کروڑ بچہ تو اسکول ہی نہیں جاتا. تو آپ بتائیے. تو پریکٹیکلی صرف آپ جو اس ٹائم پہ یوتھ اویلیبل ہے آپ کے پاس, ہم جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہمارا کیپٹل ہے, ہمارا ایسٹ ہے, اس کو ایسٹ رہنے دیں, لائبلٹی نہ بنائیں. اور اس کو ایسٹ بنانے کے لیے سمپل
गवर्नमेंट G2G एग्रीमेंट्स करें बाहर वर्क फोर्स के लिए, जो वर्क फोर्स हमारी यहाँ पे यूटिलाइज हो सकती है ठीक है, नहीं तो उसको जब आप यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ से आप एग्रीमेंट्स करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स को भेजेंगे, तो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि एक ट्रेंड बिल्टअप हो जाएगा आने वाले दूसरे बच्चों के लिए कि जी जो लोग यूरोप गए हैं तो हम भी इस पैटर्न के थ्रू जाके हम यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप करें, और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से भी और मैं फेडरेशन से भी कि हमारी जो एसोसिएशन है हमें ऑन बोर्ड इतना लें। हमने पिछले फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इतनी रिक्वेस्ट हमने गवर्नमेंट को की, मिनिस्टर्स को की, हर लेवल पे हमने की कि हमें यूरोपियन मंडियों तक जाने के लिए वीज़ा फैसिलिटेशन दे। हम लाइसेंस होल्डर होते हुए बावजूद हमें वीज़ा फैसिलिटेशन नहीं है, हमारे वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। जब हम बिज़नेस कम्युनिटी के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं जिसने बाहर से वर्क फोर्स का बिजनेस जनरेट करना है, तो आप कैसे अश्योर कर सकते हैं कि जी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट बच्चा बाहर से उनके लिए वीज़ा। राइट, जाहिद साहब